یہ کائنات بننے کے بعد اللہ جل شانہ کے حکم کی محتاج ہے ہر چھوٹے اور بڑے کام۔ چھوٹے سے چھوٹا کام اس میں بھی یہ کائنات اللہ کی محتاج، اور بڑے سے بڑا کام اس میں بھی یہ کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر کائنات کو استعمال کرنے کے لیے صحیح طریقہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ اس کائنات میں ایسے اساتذہ تھے جو براہ راست اللہ جل شانہ سے علم حاصل کرتے اور مخلوق کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک ہے ظاہری اسباب، مثال کے طور پر بارش ہے، اس کا ظاہری سبب ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت گرمی ہوگی، اس کی شعاعیں پانی پر، دریا پر، سمندر پر، ندی نالوں پر پڑیں گی اور پھر وہ بخارات کی شکل میں آسمان پر جائیں گے اور پھر اس کو ٹھنڈا آسمان پر کریں گے اور پھر وہ برسے گا۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک باطنی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم استغفار کرو، اللہ جل شانہ آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسائیں گے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارشیں بند ہو جائیں تو پھر تم کیا کرو؟ نماز استسقاء پڑھو۔ استسقاء کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استسقاء کی حقیقت وہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ تو ایک ظاہری سبب ہے اور وہ سبب بارش کا سورج اور پانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ایک باطنی سبب ہے جو اصل سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ استغفار ہے، اللہ کی طرف انابت ہے۔ یہ بتانے والے انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور نبی آ کر بتاتے تھے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، دنیا میں راحت اور آرام چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ جل شانہ کے احکامات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس زمانے کا جو نبی تھا اس نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، ساری کی ساری دنیا، اس کی ساری نعمتیں، اس کے اندر کی جتنی بھی آسائشیں، راحتیں، سکون، اے بندے یہ تیرے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بنایا، ہم دنیا کے لیے نہیں۔ اس کی عام سی مثال ہے، سورج سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، سورج کو انسان سے کوئی نفع نہیں ہے۔ چاند سے انسان نفع حاصل کر رہا ہے، انسان سے چاند کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمین ہے، پہاڑ ہے، درخت ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں وہ، اور جتنے جمادات ہیں، چرند پرند ہیں، ان ساروں سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ ان سب کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان نہ ہو تو یہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جنگل میں کتنے جانور ہیں جہاں کوئی انسان نہیں ہے اور وہ اپنی اچھی زندگی گزارتے ہیں، اپنا کھانا پینا اس کا انتظام کرتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی نسل کی افزائش نسل کا انتظام وہ کر لیتے ہیں، انہیں انسان کی ضرورت نہیں۔ لیکن مجھ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اس کائنات کے اندر کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں استعمال کیسے کرنی ہیں اور وہ چیزیں کب میری آپ کی خدمت میں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں دنیا تمہارے نفع کے لیے، یہ دنیا تمہاری خادم ہے، اور صحابہ نے تو کر کے دکھایا۔ ساری دنیا صحابہ کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، پانی ان کی خدمتوں میں تھے، ہوائیں ان کی خدمت میں تھی، زمین ان کے حکم کو مان کر تھر تھرانا بند کرنے والی تھی، اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں مخلوق، اور بالخصوص وہ مخلوق جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اور ہم جس سے ڈرتے ہیں، موذی جانور، مثال کے طور پر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور ان کا یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔
ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے راستہ بھول گئے تو دیکھا شیر ہے، تو شیر سے مخاطب ہوئے، شیر سے بات کر رہے ہیں۔ شیر انسان نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، عقل رکھنے والی چیزوں میں سے شیر نہیں ہے، یہ تو درندہ ہے، جانور ہے جسے ہم بے زبان اور بے عقل کہتے ہیں، بس اپنے دائرے کے اندر، اس سے باہر شیر کام نہیں کر سکتا۔ اسے کہنے لگے کہ اے اسد، اے شیر، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم سفینہ ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، میری رہنمائی کرو، مجھے وہاں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کی جو تاریخ ہے اس میں واقعہ لکھا ہے، شیر نے سر جھکایا جیسا کہ کہہ رہے کہ آقا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور آگے آگے چل پڑا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، جہاں صحابہ کا پڑاؤ تھا وہاں قریب پہنچا، دم ہلایا، واپس مڑا، جیسے اجازت لے رہا ہو کہ آپ کے ساتھی یہاں پہنچ گئے، مجھے اجازت دے دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ شیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں مصر کا دریا نیل خشک ہو گیا، اور اس کی ایک ترتیب تھی، ہم نے وہ نیل دیکھا ہے، وہ نیل اتنا بڑا ہے جیسے سمندر ہوتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، 8 کلومیٹر سے زیادہ ہی وہ چوڑا تھا، تو وہ خشک ہو گیا، اور مصر کی ساری زندگی کا دار و مدار اس نیل پر تھا۔ آبپاشی کا ذریعہ وہی تھا، کھیتی باڑی اسی سے ہوتی تھی، پینے کا ذریعہ۔ اب وہ آئے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے گورنر تھے وہاں پر، آ کر شکایت کیے، امیر ہمارا تو یہ دریا خشک ہو رہا ہے، اور اس کی ایک سنت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر سال ایک کنواری لڑکی اس کو ہار سنگار کر کے دلہن بنا کے اس دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ دریا اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ مر جاتی ہے، اس کی قربانی سے پھر سارا سال ہم لوگ یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام ایک زندگی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے جہاں گئے اسی طرح ہوگا، جیسا کوئی نیا فیشن دیکھا اس طرح کا لباس پہن لیا، جہاں کوئی نئی تہذیب دیکھی اس طرح کے ہو گئے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے ساری رسموں کو توڑتا ہے، اپنے سے پہلے سارے ظالم مزاج اور رواج اور طور طریقوں کو ختم کرتا ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب لوگ ہجرت کرنا شروع ہوئے، انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، یہاں تو یہ حال ہے، لوگ مصر چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فراست دی تھی کہ اپنی فراست سے دور کی بات کو معلوم کر لیتے تھے۔ حضرت عمر کی چاہت پر اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ عمر کیسے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے عورت کا ایک اس کے ساتھ ظلم کیا جائے اور ایک ناحق جان کو پانی کے حوالے کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے خط لکھا۔ سبحان اللہ۔ خط کسے لکھ رہے ہیں؟ خط پانی کو، دریا کو لکھ رہے ہیں۔ دریا سننے والی بولنے والی چیز نہیں ہے، عقل والی چیز نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے اس میں۔ خط کیا لکھ رہے ہیں؟ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو یہ خط لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ ان تجری من اللہ فجری، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو جملے خط لکھے۔ اب خط پہنچا تو وہاں کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رعایا تھی۔ اب یہ امیر المومنین کے پاس دو خط آئے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام کہ یہ تمہیں میں یہ خط لکھ رہا ہوں، اور خیریت عافیت کے بعد کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کر دریا نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ امیر المومنین کی طرف سے خط آیا ہے، اور وہ خط پڑھ کر سنایا، فرمایا جو دوسرا خط ہے یہ دریا نیل کے نام ہے۔ تو جیسے آج ہماری عقل اس کو نہیں مانتی ہے، ایمان لاتے ہیں ہم انہوں نے ایسے کیا، یہ سچی بات ہے، یہ کوئی کہانی یا ناول نہیں ہے،
یہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ بڑا مجمع کیا اب کیا ہوگا؟ تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہی پانی کے اندر ڈالا، نیل کی سطح بلند ہوئی، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کے بعد نیل کی جو وہ سطح بلند ہوئی تھی، پانی زیادہ ہوا تھا، اس کے بعد اس سے کبھی پانی کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے نفع کے لیے، دنیا تمہارے نفع کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایران کو فتح کرنے، فارس کو فتح کرنے کے لیے آنے، تو دریا آیا تو ایرانیوں نے اپنی ساری کشتیاں وہاں سے لے کے پار، جو کہ پل تھے یا کوئی ذریعے تھے پار کرنے کے، وہ سارے توڑ دیے۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اس کے، یمن کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ امیر بنا کر فارس کے لیے بھیجے گئے۔ اب جب انہوں نے مجمع میں دیکھا اور اپنے مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی، وہاں کیا دیکھا ہوگا؟ وہ تو سارے صحابہ تھے یا تابعین تھے جن کے ہاں صغیرہ بھی بہت بڑا معنی رکھتا تھا۔ آج ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں سنت ہی ہے، چھوڑ دی تو کیا بات ہے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا۔ یہ کہہ کر سنت کو چھوڑنا کہ سنت ہی تو ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاں سنت ہی تو ہے، لیکن تیرا لہجہ کافرانہ ہے، تیرا انداز کافرانہ ہے۔ صحابہ کے ہاں سنت اپنی جان قربان کرنا آسان، سنت کو چھوڑنا مشکل تھا۔ ان کے ہاں مستحبات کو چھوڑنا مشکل تھا، ان کے ہاں مستحبات عمل کے لیے تھے، اور مکروہ وہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اب اپنی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ فرمایا فَاقْتَحِمُوا، اب اس پانی کے اوپر دھوڑ پڑو، پانی کے اوپر دھوڑ پڑو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے گھوڑوں کے ٹاپ، سم گھوڑے کے پاؤں جب پانی پر لگتے تھے تو ایسے آواز آتی تھی جیسے زمین پر چل رہے، زمین پر چل رہے۔ دریا ان کے تابع ہیں، ہوائیں ان کے تابع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ کئی میل دور ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ منظر سامنے کر دیا، اور حضرت عمر فرما رہے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کرنے والا ہے۔ بعد میں جب بات ختم ہو گئی، جمعہ کا خطبہ ختم ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو یہاں ہیں اور ساریہ اتنے دور میدان جنگ میں، آپ فرما رہے ہیں ساریہ جبل، ساریہ پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لے لو۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے میرے سامنے وہ منظر کر دیا تھا، اور جب وہ لوگ آئے تو کہا کہ ہم لڑ رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر کی آواز آئی، اس آواز پر ہم نے پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لیا اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہوائیں تابع ہیں، آگ، لاوا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو لاوے کو روک سکے۔ کتنی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن لاوے کو نہیں روک سکتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ دیکھا کہ مدینہ منورہ کے کسی پہاڑ سے وہ پگھلی ہوئی آگ جس کو لاوا کہا جاتا ہے وہ نکل رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قم یا تمیم، اے تمیم اٹھو اور اس لاوے کو واپس وہاں پہنچاؤ جہاں سے نکلا۔ پانی اوپر سے نیچے تو آتا ہے، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے۔ لاوا پگھلا ہوا، پگھلی ہوئی آگ ہے جو پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جہاں جاتا ہے پھر تباہی تباہی ہوتی ہے، اس کو روکنا ناممکن ہے۔ اب حضرت تمیر کہے ما انا یا امیر المومنین، میں کون ہوں امیر المومنین جو اس آگ کو واپس لوٹا دوں؟ فرمایا قم یا تمیم، اٹھو اور اس آگ کو واپس کرو۔ حضرت تمیم اٹھے، اپنا رومال لیا یا چادر، اور فرمایا احشو، وہ اس کو ہانک رہے تھے جیسے بکریوں کو ہانکتے، کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پہاڑ کی چوٹی سے جو آگ نکلی تھی وہ یوں پیچھے کی طرف جا رہی ہے، جس سوراخ سے نکلی اس سوراخ میں واپس گئی، اس کے اوپر پتھر رکھا، اور حضرت عمر فرمانے لگے دیکھنے والا، سننے والا
والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، دیکھنے والا سننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں عمر دیکھ رہا ہوں، لوگ سنیں گے کہ تمیم داری نے اتنا بڑا کیا، ان کو ایسا یقین نہیں آئے گا جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگ بھی ان کے تابع ہیں، سمندر دریا ان کے تابع ہیں، درندے جانور ان کے تابع ہیں۔ آج ساری کائنات انسان کے خلاف ہوئی ہے۔ دریا بھرتے ہیں تو نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے، سیلاب آ گیا جی اتنا نقصان ہو گیا، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں تو نقصان مسلمان کا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں تو نقصان مسلمانوں کا آتا ہے، مسلمان بھی مسلمان کو مار رہا ہے اور کافر بھی مسلمان کو مار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ساری کائنات انسان کے خلاف اور بالخصوص مسلمان کے خلاف کیوں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس وہ فوج نہیں ہے، یا آج مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، یا مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمان کیوں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اگر ان ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو آج جتنے اسباب مسلمانوں کے پاس ہیں، تاریخ گواہ ہے اس سے پہلے اتنے اسباب مسلمانوں کے پاس جمع نہیں ہوئے۔ آج جتنی فوج ہے مسلمانوں کے پاس، اس سے پہلے اتنی فوج کہاں جمع ہے؟ آج اتنا اسلحہ، ٹیکنالوجی، ایٹم، راکٹ، پتہ نہیں کیا کچھ، اس سے پہلے کہاں تھے مسلمانوں کے پاس؟ آج جتنے مسلمانوں کے ملک اور جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، فتوحات کے زمانے میں اتنے مسلمان کہاں ہوتے تھے؟ آج جتنی لائبریریاں بڑی پڑی ہیں اور آج جتنا علم ہے اس سے پہلے اتنا نہیں تھا۔ ترقی کے جو اسباب دنیا میں ہیں وہ آج جتنے مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، لیکن آج جتنی ذلت میں مسلمان ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ آج جتنی پسماندگی کی زندگی اور ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے، اس سے پہلے ایسی زندگی نہیں گزاری۔ وہ تو دور تھا ایک، ایسے لگتا تھا عزت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، شان و شوکت صرف مسلمان کے لیے ہے، بلندی اور مرتبہ یہ مسلمان کا نام تھا۔ اور آج کیا ہو چکا ہے؟ بزدلی مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے ساری دنیا میں۔ جس ملک پر جو چاہے حملہ کرے، دوسرا ملک والا اس کے خلاف بول نہیں سکتا ہے۔ یہ ملکوں کی قید۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جس کا مفہوم ہے کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا خدا وطن ہے۔ ہر آدمی اپنے ملک کو بچانے میں لگا ہے، ہر آدمی اپنے اسٹیٹس کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیوں اتنی غفلت ہوئی اور کیوں ہم اتنے پستی میں گئے؟ تو اس کا ایک سبب نظر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اگر اس کو تم چھوڑ دو گے تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کریں گے جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور وہ قبول نہیں ہوگی۔ دشمن کے خلاف اللہ سے مدد مانگو گے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ شام میں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور مسلمان رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، حرم جیسا اجتماع، کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ قحط سالی ہے، آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برس رہا ہے، لیکن کوئی اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں جمعے کی نماز میں مسلمانوں کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی زبان سے ان کے لیے کوئی حرف ہمدردی کا نہیں نکلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بزدلی کیوں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارا کفر تم پر ٹوٹ پڑے گا اور جیسے دسترخوان پر رکھے ہوئے نوالے کی طرف ہاتھ جاتے ہیں ایسے تمہیں نوچ لیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں ہے اللہ کے نبی؟ ہماری اس وقت قوت طاقت نہیں ہوگی۔ فرمایا بہت ہوں گے آپ لوگ، لیکن آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ کی مثال ہوتی ہے۔ جھاگ ادھر گیا، پانی کا دھکا لگا، جھاگ ادھر چلی گئی، اور یہاں سے دھکا لگا اور ادھر چلی گئی، اس جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بزدلی تم پر چھا جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم دنیا
محبت کرنے لگو گے اور آخرت سے تم نفرت، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت کو پسند نہیں کرتے۔ آج جو اسباب ہیں ایمان اور اعمال کے، وہ ایمان اور اعمال کا سب سے بڑا سبب وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، ان کو مسجد کے ساتھ جوڑا اور فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے، ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد میں آؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی مرتبہ مسجد میں آؤ گے اتنی مرتبہ اللہ جل شانہ پر تمہاری طرف سے مہمان نوازی واجب ہو جائے گی۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ جل شانہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن مسجد میں آنے کی وجہ سے جتنی مرتبہ ہم مسجد میں آئیں گے اللہ جل شانہ ہمارا اتنا ہی اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ پھر فرمایا مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور فرمایا جس کو کثرت سے مسجد میں آتے جاتے دیکھو فاشہد لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آج میرا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسباب جو میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، پیدا کرنا، مارنا، یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، تو ہم یہ کیا کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی مار دیا ہے، دن اور رات یہ جی اللہ ہی کرتے ہیں، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جہاں میرا آپ کا کچھ نہ کچھ بس ہے تو وہاں ہم خود خدا بنے بیٹھے ہیں۔ میں نہ ہوں تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میں نہ ہوں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں نہ ہوں تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں نہ ہوں جیسے اس سارے نظام کو میرے سنبھالا ہوا ہے، اگر میں بیچ میں سے نکل گیا تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت مسجد کے ماحول میں کی اور صحابہ کو مسجد کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا اس کائنات میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک ظاہری نظام ہے کماؤ اور کھاؤ، دوسرا باطنی نظام ہے اللہ جل شانہ فرما رہے استغفار کرو تمہیں روزی دوں گا میں، اللہ فرما رہے استغفار کرو، ایسی جگہ سے تقوی اختیار کرو، ایسی جگہ سے تمہیں روزی ملے گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، قضاء حاجت کے لیے پیشاب کے لیے تشریف لے گئے، ایک سوراخ تھا تو یہ پیشاب کے لیے وہاں گئے، قریب میں بیٹھے تو سوراخ سے ایک چوہا نکلا، اس نے سونے کا ایک سکہ ان کے سامنے پھینکا، پھر اندر گیا ایک اور لے کر آیا، اندر گیا ایک اور لے کر آیا، 7 یا 14 سونے کے سکے لے کر آیا، پھر گیا اور تھیلی لے کر آیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے سکے تھیلی میں ڈالے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا نصیبہ تھا صحابہ کا۔ آج جیسے ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، کوئی ضرورت ہے دینی کسی پیر صاحب کسی بزرگ کے پاس جائیں، تو صحابہ کو جب کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حاضر ہوئے اللہ کے نبی ایسا ہوتا فرمایا تم نے کہیں اس بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا، چیز تو نہیں ڈالی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر رکھا تھا، یہ وہ رزق ہے، یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر رکھی تھی، اور کہاں سے ملی؟ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پودا لگا رہے ہیں، پودا لگانا صدقہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ کیوں نہیں؟ فرمایا سبحان اللہ ورث فی الجنہ، سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر جنت میں درخت لگ گیا، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال دنیا میں سب سے تیز ترین گھوڑے جو ہیں وہ عربی نسل کے گھوڑے ہیں۔ پر میں عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھاگتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا درخت ہے۔ فوراً اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ صاحبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اپنی دیوار بنا رہے تھے، گھر کی دیوار گری ہوئی تھی اور دیوار بنانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا گھر کی دیوار بنا رہے ہیں۔ فرمایا اتنی زیادہ موت سے تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم نے اپنے گھر کی دیواروں کو پکا کرنا شروع کر دیا، کیا مرنا نہیں ہے تم نے اور مر کے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے؟ فوراً ذہن کو آخرت کی طرف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی خادم لینے کے لیے، اور کیا تھا؟ فرمایا چکی پیس کے چلا کے آٹا پیستی ہوں، جس کی وجہ سے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، جیسے لکڑی کاٹے تو ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو چکی کیونکہ مشکل سخت کام تھا تو ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ مشق، بکری کی کھال کو عرب استعمال کرتے تھے پانی کے لیے، اس کی رسیاں ہوتی تھیں جو سینے پر آتی تھی، فرمایا مشق میں پانی دور سے بھر کر لاتی ہوں تو سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے، اور گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے کپڑے گرد آلود رہتے ہیں۔ آپ کے پاس خادم آئے تھے، اس لیے یہ آپ کے پاس آئے تھے، حضرت علی فرما رہے ہیں یہ اس لیے آپ کے پاس آئی تھی کہ کوئی خادم مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کہا؟ فرمایا کہ بیٹی اس سے بہتر چیز نہ دوں تمہیں، اس سے بہتر چیز نہ دوں تمہیں؟ اللہ کے نبی ضرور۔ فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس خادم سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اس خادم سے بہتر ہے۔ اب ان کا کیا معمول تھا؟ وہ ہر نماز کے بعد بھی اور سونے کے وقت بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوتی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اللہ جل شانہ دور فرما دیتے تھے، صبح اٹھتی تو چاق و چوبند ہوتی تھی، اور سوتے سوتے کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 1000 نیکی ملے گی، 1000 نیکی ملے گی۔ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملے گا۔ تو 100 دفعہ کہنے سے اس 100 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 1000 نیکیاں صرف سوتے ہوئے میں ملے گی۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، ہم چاہیں کہ حالات کو تبدیل کریں، میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 نظام ہیں، ظاہری اور باطنی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ استغفار کریں، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، مسجدوں کو اعمال کے ساتھ آباد کریں، اور وہ جگہ جہاں ایمان اور اعمال بڑھتا ہے اپنے آپ کو ان جگہوں کی طرف متوجہ کریں، ان اعمال کی طرف متوجہ کریں، اور اپنے ساتھی ان لوگوں کو بنائیں جو ہمیں نیکی میں اپنے ساتھ آگے لے کر جانے والے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوگا، وہ دیکھے کہ کس قسم کا اپنا دوست بناتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنے علماء سے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوقات کی ترتیب بنانا۔ ہم نے سارے کام کرنے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنے ہیں، ملازمت بھی کرنی ہے، لیکن یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے، میری سنت کو لازم پکڑ لو، علیکم بسنتی، اس کتاب کو خرید لیں۔ 24 گھنٹے کی سنتیں، رات کو سونے سے لے کر اگلی رات کو سونے تک، کاروبار، ملازمت، معاشرت، معیشت، کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارتے رہیں۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔